وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، یہ بہت ہی اچھا انداز ہے ہمارے محترم بھائی الیاس صاحب کا، پرانی تحریروں کے حوالے سے یہ یاد دہانی کراتے رہتے ہیں اور بالکل موقع کی بات کرتے ہیں اور مناسب انداز سے ان کے اوپر یہ چیزیں فٹ آتی ہیں۔ اور یقین کریں، کل میں وہ کتابچہ پڑھ رہا تھا، کتاب الصلاۃ، جو ہمارا تنظیمی کتابچہ تھا، اس کے شروع میں جو باتیں لکھی ہوئی ہر چیز ان کے خلاف جا رہی ہے۔ وہاں اس میں زور دے رہے ہیں کہ دیکھو شرک نہیں ہونا چاہیے بالکل، تب تمہارے اوپر صلاۃ فرض ہے۔ تو بتاؤ شرک کیوں تم نے اختیار کیا؟ تم نے خود شرک اختیار کیا۔ سجدہ تعظیمی کا شرک کیا معمولی شرک ہے؟ ایک جلیل القدر نبی، جس کی اسی سورہ یوسف کے اندر اللہ تعالیٰ نے اتنی تعریف فرمائی کہ یعقوب علیہ السلام کو مالک فرماتا ہے ہم نے بہت علم سے نوازا تھا اس انداز سے۔ اور کیسے نہ ہوں، یہ خاندانی ایسا ہے، بہت ہی چنا ہوا خاندان ہے انبیاء کے اندر، کیونکہ انبیاء میں سے بھی اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کو تو بہت ہی فضیلت اللہ تعالیٰ نے دی، ان کی ایمان اور عقیدے کی وجہ سے، شرک کے دشمن ہونے کی وجہ سے۔ اور نبی علیہ السلام کو کہا اور صحابہ کرام کو کہا کہ تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اور ان کے ساتھیوں کی زندگی، غور کیجیے کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اور نبی علیہ السلام اس قدر یعنی عزت اور احترام رکھتے تھے اپنے دادا ابراہیم علیہ السلام کے لیے کہ وہ جو دعا سکھائی، جب صحابہ نے پوچھا کہ کس طرح آپ پر صلوات بھیجیں، تو کہا اس طرح بھیجو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بالکل یہی انداز تھا یعقوب علیہ السلام جب وہ یوسف علیہ السلام کو خواب کی تعبیر بتا رہے تھے کہ میرے بچے، اللہ تعالیٰ تجھے اس طرح منتخب کرے گا، اس طرح تیرے اوپر رحمتیں اور برکتیں نازل کرے گا جس طرح ابراہیم اور اسحاق، اور پھر اپنا نام لیا اس خاندان کے اوپر۔ تو اس خاندان کے اوپر اللہ نے ایمان کی وجہ سے، توحید کی وجہ سے، شرک کے دشمن ہونے کی وجہ سے، اور اسی چیز کا اعلان کیا یوسف علیہ السلام نے جیل میں۔ بتاؤ، جب باپ سے جدا ہوئے تھے تو بچے سے تھے، وہاں تو جوان ہو چکے ہیں، کس طرح کہتے ہیں کہ میں نے اس قوم کا راستہ چھوڑ دیا ہے اور میں نے اختیار کر لیا ہے راستہ اپنے آباء و اجداد ابراہیم علیہ السلام کا اور اسحاق علیہ السلام کا اور یعقوب علیہ السلام کا راستہ میں نے اختیار کر لیا ہے۔ کس طرح ذہن کلیئر ہے، شرک کے خلاف، اور ایمان دل میں کس طرح راسخ ہے۔ تو یہ معاملہ ہے میرے پیارے بھائیوں، یہ ہر اینگل سے ان کو سمجھایا، یقین کیجئے، دعائیں بھی ان کو دیں، ابھی بھی تک دعائیں دیتے ہیں، یقین کریں یا اللہ ان کا دل کھول دے ایمان خالص کی طرف، کیونکہ مارے جائیں گے۔ کتنی تکلیفیں بھی کاٹیں، کتنے لوگ ہیں جن کو ہم جانتے ہیں، بڑی بڑی انہوں نے قربانیاں دی ہیں اس راستے کے اندر، لیکن پھر بات وہی آ جاتی ہے کہ انبیاء سے زیادہ کون قربانیاں دے سکتا ہے۔ تو انبیاء کے بارے میں جب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ اگر یہ بھی ولو اشرکو، اگر یہ بھی شرک کرتے، اب یہاں شرک کی تفصیل نہیں بیان ہوئی ہے کون کون سا شرک کرتے، جی نا، شرک کرتے، اگر شرک بالکل واضح چیز ہوتی ہے کہ میرے علاوہ کسی اور کو پکارتے، میرے علاوہ کسی اور کی نظر و نیاز کرتے، میرے علاوہ کسی اور کا واسطہ وسیلہ دیتے، کسی اور کے سامنے رکوع اور سجدے کرتے میرے علاوہ، لحبط عنہم ما کانوا یعملون، میں سارا برباد کر دیتا۔ شرک اللہ کو گالی ہے، اصل میں ان کے دماغ کے اندر وہ شدت آئی ہی نہیں ہے، شرک کی نفرت آئی ہی نہیں تھی۔ اسی وجہ سے محمد حنیف جو ہے یہ شرک کو اللہ کے لیے گالی نہیں سمجھتے تھے، سوائے ذات کے شرک کے، کہتے صرف ذات کا شرک گالی ہے، دوسرا شرک تو گالی نہیں ہے نا۔ اور ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ ہر شرک کو گالی کہتے تھے۔ اور واقعی گالی کیا چیز ہوتی ہے؟ گالی انسلٹ ہوتی ہے، توہین ہوتی ہے، تو شرک اللہ کی توہین ہے۔ تو اس انداز سے پوری طرح بات سمجھ آواز، لیکن محمد حنیف نہیں مانتے تھے، اس طرح وہ شدت ختم کر دی اس نے۔ کیونکہ مجھے ابھی تک یاد ہے جب یہ دعوت میرے تک پہنچی اور شروع میں جب یہ باتیں سامنے آئیں کہ شرک اللہ کو گالی ہے، تو یقین کیجیے ایسی شرک سے نفرت پیدا ہوئی کہ میرے مالک کو گالی دو اور پھر میرے سے یہ امید رکھو کہ میں تمہاری جوتیاں سیدھی کروں گا یا میں تمہیں سر پر بٹھاؤں گا، یہ کبھی امید نہ رکھنا۔ ہم اپنے مالک کے وفادار رہیں گے انشاءاللہ، اس نے ہمیں بنایا ہے، کتنا پیارا رشتہ ہے، اس نے ہمیں بنایا ہے، اور باقی جتنے رشتے ہیں یہ اسی نے بنائے ہوئے ہیں، کسی کو بھائی بنا دیا، کسی کو بیٹا بنا دیا، کسی کو ماں بنایا، کسی کو باپ بنایا۔ یہ محبتیں جو ڈالی آپس میں، پیار محبتیں ہیں، یہ کس نے بنائی ہیں؟ یہ ہمارے مالک نے بنائی ہیں۔
پھر سننے کی صلاحیت دی، مالک سننے کی صلاحیت نہ دیتا تو ہم بہرے کہلاتے، جیسے ہماری زبان میں ڈورے کہلاتے ہیں۔ کتنی لوگ مذاق اڑاتے ہیں، مالک اگر ہمیں آنکھیں نہ دیتا تو لوگ اندھے کہلاتے ہیں، اندھے کہتے ہیں ہمیں، اندھا آ گیا جی۔ اگر مالک ہمیں جسم صحیح سلامت نہ دیتا تو لوگ کہتے ہیں لوڑا آ گیا، لنگڑا آ گیا جی، اس طریقے سے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ ہمیں دماغ نہ دیتا تو لوگ پاگل کہتے ہیں۔ تو اندازہ لگائیے کتنی اللہ کی نعمتیں ہیں، کون کون سی اللہ کی نعمتوں کا ہم شکریہ ادا کریں، اتنی نعمتیں ہیں کہ ہم گن بھی نہیں سکتے ہیں۔ اور ایسے مالک کو چھوڑ کر ہم ان کی پنڈلیاں دبائیں، ان کو آگے کریں، اپنے مالک سے آگے کریں، اس سے زیادہ نمک حرامی اور غداری کیا ہوگی۔ تو ان نمک حرام غداروں نے، نہ شکروں نے ایمان کی کوئی قدر نہیں کی۔ یقین کیجیے سب کو سمجھایا ہے، ایسی ان کی آنکھوں کے اوپر پٹیاں پڑ گئی ہیں، ذرا برابر کوئی سوچنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اتنے بڑے بڑے علوم انہوں نے سیکھے ہیں، گدھے ان کے اوپر کتابیں لدی ہیں، ان کے پورے پورے ٹرکوں میں ان کی کتابیں جاتی ہیں جب اپنا مکان شفٹ کرتے ہیں۔ تو یہ روب ڈالنے کے لیے بڑی بڑی موٹی موٹی کتاب لکھتی منور سلطان نے، اور ان دوسرے تفسیر لکھنے لگے تھے حضرت صاحب۔ وہ تفسیر لکھتے شرک نہ ڈالتے، بیچ میں ہمیں کوئی اعتراض نہ ہوتا، لیکن شرک ڈالنے کے لیے تو انہوں نے تفسیر لکھی تھی۔ اس لیے اسی لیے ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کاش یہ تفسیریں نہ کرتے، اور کاش یہ مر گئے ہوتے۔ مرے کہاں ہیں، اپنی تفسیریں چھوڑ کے گئے ہیں۔ محمد حنیف اپنی تفسیر چھوڑ کے گیا ہے، ابن کثیر اپنی تفسیر چھوڑ کے گیا ہے، طاہر القادری صاحب اپنی تفسیر ہے، مودودی صاحب کی اپنی تفسیر ہے، ڈاکٹر اسرار کی اپنی تفسیر ہے، چاہے چھپی نہ ہو لیکن مختلف انداز سے سامنے تو آ رہی ہے، تقی عثمانی کی اپنی تفسیر ہے، فضل الرحمان کی اپنی ہے، سب مفسر بنے ہوئے ہیں، قرآن کو بیان کرتے ہیں اپنے لحاظ سے۔ عمران خان صاحب اپنی تفسیر کرتے ہیں، پھر اس کے بعد سجدے کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، جو قبروں، نامراد قبروں کے اندر جا کے اوپر گنبد بناتے ہیں اور مزار بناتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں شرک کہاں سے آ گیا اب پتہ چلا ہے۔ اور ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یہ ساری کی ساری یہ شرک کی نشانی ہیں، سمبلز ہیں شرک کے، یہ آگ میں جلیں گے سارے کے سارے، جس چیز کو بھی اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا گیا، پوجا گیا، پکارا گیا، یہ مورتیاں ہوں، یہ تصویریں ہوں، یہ گنبد ہوں، مزار ہوں، سارے جلیں گے سارے، سن لو کان کھول کے سارے، کوئی ایک بھی نہیں بچے گا، اور کوئی ایک عالم دین بھی نہیں بچے گا جس نے اللہ کے دین کے خلاف کوئی فتویٰ دیا ہے اور شرک کلایا ہے، چاہے محمود الحسن ہوں، شبیر احمد عثمانی ہوں، گنگوئی ہوں، اشرف علی تھانوی ہوں، حکیم الامت ہوں، ایک بھی یا دوسرا ہو، ڈاکٹر علامہ اقبال صاحب، وہ بھی کہتے ہیں اللہ سے زیادہ محبوب ہو جاتا ہے جب نبی، تو پھر قوت قلب و جگر بن جاتا ہے۔ بتاؤ یہ ہمارے حکیم الامت ہیں، اس امت کی کیوں نہ مت ماری جائے۔ اور بانی پاکستان کہتے ہیں کہ میں اکیلا نہیں بنا سکتا تھا پاکستان، یہ نبی علیہ السلام کا فیضان ہے۔ اور بیان کون کر رہے ہیں؟ ڈاکٹر اسرار، اعتراض کے معنوں میں نہیں بلکہ شاباشی کے معنوں میں، کہ دیکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے یہ پاکستان بنا ہے، ان کی فیضان ہے، ان کی مدد کے بغیر نہیں بن سکتا تھا۔ تو ایسا ان کے دماغوں کے اندر شرک چلا گیا۔ بہرحال کوئی نہیں بھائیو، ہمت نہیں ہارنی ہے، بالکل لگے رہو جس انداز سے لگے ہوئے ہو۔ بہت ہی اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں ہیں آپ لوگوں کے اوپر، جو اس انداز سے شرک اور کفر کی کھال اتارتے رہتے ہو، کبھی تیزی کے ساتھ اور کبھی ذرا آہستہ آہستہ۔ اتارنی اس کی کھال ہی ہے، یقین کرو، اور بالکل خلوص کے ساتھ آگے بڑھتے رہو، اللہ آپ کو حامی و ناصر ہے۔ بالکل اللہ تعالیٰ آپ کو، یقین کیجیے، گرنے نہیں دے گا۔ ایسا مالک ہے، ایسا قدرت اور طاقت والا اور قدردان رب ہے، یہ بات ہمارے سمجھ میں آ گئی ہے۔ اور اللہ کے معاملے میں کسی پر چوٹ لگے کوئی ناراض ہو، کوئی ہمارا نہیں ہے جس نے ہمارے مالک کے ساتھ چھیڑ کی ہے۔ اور اس طرح اللہ کی باتیں پیچھے کر کے اگر یہ اپنے امیر کو آگے لا رہے ہیں تو پھر بتاؤ کیا فرق ہے تمہارے میں اور بریلویوں میں، دیوبندیوں میں، اہل حدیثوں میں؟ یہ بات محمد حنیف کی زندگی میں ان کو کہتا رہا ہوں۔ میں نے لکھ کے شروع میں ان کو جو پرچہ ان کے ہاتھ میں پکڑایا تھا، جو بعد میں سجدہ تعظیمی کے نام سے چھپا ہے، وہ خط، وہ مضمون جو ان کے ہاتھ میں پکڑایا تھا، بہت ہی زیادہ احتیاط کے ساتھ، یقین کریں، عزت اور احترام کے ساتھ، پورے پروٹوکول کے ساتھ، کہیں چڑھ نہ جائیں۔ تو اس انداز سے میں نے ان کو وہ دیا، اور واقعی صحیح بات ہے، میں تصدیق کرتا ہوں اس بات کی کہ محمد حنیف نے ایئرپورٹ پر جا کر ارشد ظفر صاحب کو فون کیا کہ ارشد کرم لائی سے دور رہو، ہم سخت تادیبی کارروائی اس کے خلاف کرنے لگے۔ اندازہ اس کا انداز دیکھیے ذرا۔ حالانکہ خیانت، یہ بھی اس نے خیانت کی۔ میں نے اس کو کہا تھا شورا میں جا کے ڈسکس کرو اس ساری چیزوں کو، اور میں اگلے مہینے آ رہا ہوں، مہینہ ڈیڑھ میری چھٹی تھی کہ آرام سے، مجھے تیزی نہیں ہے، ابھی ایک ہفتہ بھی نہیں گزرا، کہتا آؤ آؤ کراچی آؤ، آئی کراچی آؤ، اندازہ لو۔ اس انداز سے اس نے یہ اتنا جلدی فیصلہ کرنا تھا، ظالمانہ۔ حالانکہ اشرف کشمیری صاحب ہیں، انہوں نے بہت اس کو سمجھایا بھی دیکھو یہ نظم و ضبط کا معاملہ نہیں ہے، یہ نظریاتی چیز ہے، انتظار کرو، ارشد آئے گا کراچی، اور آرام سے بات چیت کر کے اس طرح یہ نہیں مانا۔
اور پھر اس نے اشرف صاحب نے پھر بھی کہا کہ یہ جو تم نے ظالمانہ فیصلہ کیا یہ تمہارے گلے پڑے گا. بالکل گلے پڑ گیا اس کو. جو بھی ذرا سا بھی فہم رکھتا ہے دین کا ایمان کا وہ پوری طرح سمجھ گیا ہے کہ یہ محمد حنیف کس قدر طاغوت بنا ہے اور کس طرح ایمانداروں کی جماعت کو اس نے شرک کے اندر پھر مشرک بنا دیا, مجاہدوں کو مجاور بنا دیا, بھائیوں کو دشمن بنا دیا اس نے. بالکل جس طرح یوسف علیہ السلام نے کہا تھا کہ یہ اس شیطان نے بھائیوں کے درمیان اختلاف ڈال دیا, دشمن بنا دیا, بالکل اسی طرح اس محمد حنیف شیطان نے بھائیوں کو آپس میں. ایسے ایسے ساتھی تھے یقین کیجیے اتنی عزت میری کرتے تھے اور میں ان کی کرتا تھا, اس میں کوئی شک نہیں, خالص اللہ کے لیے. لیکن اب وہ بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے. اس قدر محمد حنیف نے ان کو اپنے سے زیادہ اللہ کا دشمن بنا دیا. اور پھر یہ دعائیں مانگتے ہیں کہ یا اللہ محمد حنیف کے نقش قدم پر اندازہ لگائیے. نقش قدم کتنا سخت لفظ ہے, آخری لفظ, یہ صرف نبی کے لیے ہوتا ہے. اور جن کی اللہ تصدیق کرے صحابہ کرام کی طرح ہم نبی علیہ السلام کی پیروی کریں. صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح صحابہ نبی علیہ السلام کے نقش قدم پر چلیں اس طرح ہم بھی اسی نقش قدم پر چلیں گے, اسی انداز سے. یہ کامیابی ہے. یہ مانگتے رہے دعائیں. دیکھیے مسلک پرست بن گئے ہیں. بریلوی کہتے ہیں اعلیٰ حضرت کے نقش قدم پر چل رہا ہے, جماعت اسلامی والے کہتے ہیں مودودی کے نقش قدم پر چل رہا ہے, تنظیم اسلام کہتی ہے ڈاکٹر سرار کے نقش قدم پر چل رہا ہے, بریلوی وہ کہتے ہیں کوئی طاہر القادری کے نقش قدم پر. سارے کسی نہ کسی کے نقش قدم پر چل رہے ہیں, کوئی نبی علیہ السلام اور صحابہ کے نقش قدم پر چلنے کے لیے تیار نہیں ہے. الحمدللہ یہ سعادت ہمیں ملی ہے, اللہ تعالیٰ اس پر قائم رکھے.